میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے نلکا چلا کر سخت گرمی میں پانی نکالا، کچھ ٹھنڈا نکل آیا اور بڑے سارے پیالے میں بھر کر کہا شیخ لیجیے۔ بڑا مزہ آیا، بڑا سکون ہے ان کی سادگی پر۔ سلام ورحمۃ اللہ۔ تو اس لیے کوشش کیجیے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کی عزت کیجیے، احترام کیجیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں مسند احمد میں حدیث ہے، واقعہ موجود ہے کہ آپ سفر پر نکلے اور دسترخوان لگایا، اور وہ جو سیرت ہے ان کی کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب لگ گیا تو دسترخوان، تو ساتھی تو وہی تھے جو سفر کے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک پہاڑی پر ایک نوجوان ہے جو بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے اس کو اشارے سے بلایا کہ نیچے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ۔ وہ نیچے آ گیا۔ گرمی کا موسم ہے، پہاڑ کی چوٹی ہے، صحرا عرب کا ہے۔ کہا کہ آؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ نوجوان نے کہا میں تو روزے دار ہوں، دیکھیے میں تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ ان کے بتلانے پر بتلایا۔ اور اگر ہم میں سے کوئی روزہ رکھ لے تو ساتھ والے طالب علم کو روزہ نہیں رکھا، میں باقاعدہ روزے رکھتا ہوں۔ اس عمل کی ریا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا۔ یہیں سے عادت ڈالیے کہ کوئی بھی آپ نیکی کرنے لگے کسی کو خبر بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ ہو۔ پوچھنے پر بتلایا اس نوجوان نے میں نے روزہ رکھا۔ آپ نے اس کا امتحان لینا چاہا کہ ٹیسٹ لے لوں، واقعی روزے دار ہے۔ اور ایک فکرہ بڑا ہی خوبصورت یاد کر لیجئے، اپنی ڈائریوں میں لکھ لیجئے۔ کہا گرمی کا موسم، نوجوان بکریاں چرا رہے ہو، پہاڑ ہے، عرب کے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس راعی نے کہا آنے والے دن کی تیاری کر رہا۔ وہ آنے والا دن کون سا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، آنے والے دن کی تیاری کر رہا۔ آپ نے اس کا امتحان لینا چاہا، اچھا چلو ایسا کرو کہ ایک بکری ہمیں دے دو تو ہم شام کو تمہارے لیے افطاری کا بندوبست بھی کر دیں گے، تمہیں بھی کھانا مل جائے گا، اور پیسے لے لو، پیسے لے لو۔ اس نے کہا میں تو چرواہا ہوں، میں مالک نہیں ہوں، میری ذمہ داری ان کو چرانا ہے اور گھر لے جانا ہے، میری یہ ذمہ داری نہیں ہے، میں نہیں اس کو فروخت کر سکتا۔ امتحان کے طور پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے کہہ دینا مالک کو ایک بکری گم ہو گئی ہے، جنگل کے اندر بکریاں گم ہو جانا ان ہزاروں بکریوں میں کون سا مشکل کام۔ وہ کھڑا ہی ہو گیا وہاں سے، دسترخوان ہی چھوڑ دی، اور اپنی ران پر ہاتھ مارتا ہوا کہتا ہے اگر اس کو میں یہ کہوں تو این اللہ، پھر اللہ کہاں؟ ہم تو قلم اٹھا کے چھپا لیتے ہیں نا بچے کا، ساتھ والے طالب علم کا، آگے پیچھے کاپی کر دی، وہ بیچارہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، اس کو پریشان کر رہے، اور پھر محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم اسی طرح مدرسوں سے گزرے اور ایسے طلباء کرتے ہیں، اور وہ بہت بھاگنا، اس نے پہنچنا ہے کلاس میں تو دیکھا بھی نہیں ہے، جھوٹ، جیب میں ڈالی ہوئی ہے، انگلی کے پیچھے پھنسائی ہوئی ہے، کچھ مزہ لینے کے بعد پھر اس کو دے دیتے ہیں، وہ پھر آگے سے 2-4 سنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنی زندگی میں عملی میدان کے اندر آئیے، اسی میں کامیاب۔ خالی خطابت اور امامت اور عالم بن جانا اور عملی میدان میں صفر، کوئی فائدہ نہیں۔ کم پڑھ لیجئے لیکن جتنا پڑھیے اس پر عمل کیجیے۔ کھڑا ہی ہو گیا، اس نے کہا این اللہ، اگر یہ کہوں تو اللہ کدھر ہے؟ کہنے کا مقصد اللہ دیکھ رہا ہے۔ چلا گیا، اٹھ کر چلا گیا۔ آپ بستی میں واپس پہنچے اپنے سفر کے بعد، اس کو تلاش کیا، اس کے مالک کے پاس پہنچے، اس نے کہا یہ بکریاں فروخت کرنا چاہتا ہے، میں ساری بکریاں خریدتا ہوں،
ساری بکریاں خرید. اس نے کہا سارا کا سودا کر لیتا ہوں, یہ غلام بھی خریدتا ہوں. دونوں چیزیں خرید لیں, غلام بھی لے لیا, بکریاں بھی خرید لی, اور اسے کہا چل کل بکری نہیں دیتا تھا نا, آج تو بھی میرا نوکر, بکریاں بھی میری, چل میرے ساتھ. چل پڑا. جب بستی کے باہر قریب پہنچے تو کہا جاؤ آج سے یہ بکریوں کے تم مالک ہو اور تم آزاد بھی ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. اپنے مہمان کی عزت کیجئے, اپنے بھائی کا خیال رکھیے. یہ مہمان ہے, یہ سفر ہے ہمارا, آج آپ ہیں کل چلے جائیں گے. 15 20 سال تک آدمی دوسرے سے ملاقات نہیں ہوتی, کوئی کس میدان میں کام کر رہا ہے, کوئی کس میدان میں کام, تو پتہ لگے کہ لوگ آپ کے ساتھی. یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھا, کیا متقی شخص تھا, کیا خدا کا خوف اس کے دل کے اندر تھا, کیا اللہ سے اس کا رابطہ تھا. ہم سوئے ہوتے تھے, وہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے قیام کیا کرتا تھا. کوئی آ جاتا وہ اپنا پلیٹ اس کے سامنے رکھ دیتا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے مدارس میں ہم کیا کیا کرتے, کوئی آیا نا تو اپنا برتن اٹھا کر آگے ہاتھ کر لیا, اے میری روٹی کھا ویسی. سبحان اللہ. میرے ساتھ ایک طالب علم تھا, وہ اپنی پوری یہ ٹانگ کھڑا کر کے چھپا لیا کرتا تھا, اور میرا جیسا طبیعت کا تیز آدمی کوشش کرتا تھا یہ کس وقت بیٹھے اور میں اس کو تنگ کروں. سبحان اللہ. عملی میدان کے اندر کوشش کیجیے. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. صلہ رحمی کیجیے. اللہ کو ماننے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے صلہ رحمی کیجیے. دیکھیے ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو,